نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون قل هل ننبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ المائدہ پارہ 6 ہے اور آیت نمبر 59 اور 60 یہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے درس میں تفصیل سے ہم نے اذان کے حوالے سے جو جتنے بھی مسائل تھے یا جو اس کا کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، ظاہر ہے بہت بڑا اللہ کا ایک حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا طریقہ دو صحابہ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس طریقے کو تسلیم کیا اور تقریباً 1400 سال سے وہ طریقہ رائج ہے، وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اذان کا جو طریقہ ہے، اس سے تکلیف ہوئی تھی یہودیوں کو اور خصوصاً عیسائیوں کو، اور وہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے جیسے عرض کیا جا چکا، اور وہ لوگ ظاہر ہے انہیں تو پتہ تھا اس بات کا، حق ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن صرف ضد کی وجہ سے سمجھ لیجئے ایک اندرونی ان کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ان کو ضد تھی، جو بخل تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے اتنے بڑے شاعر یعنی اذان کی انہوں نے کیا کی ہے، توہین کی تھی اور مذاق اڑاتے تھے۔ دیگر کاموں میں بھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اذان کے حوالے سے بھی۔ آج کا جو درس ہے، اس درس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو اصل لعن طعن کے مستحق ہیں، جو اصل جن پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب اترتا ہے یا اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اصل میں یہی لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ایسا کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ۔ تو ان کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے یہ بتایا اور سمجھایا کہ بھئی دیکھو، اصل مذاق ان لوگوں کا اڑاؤ جن کا ذکر ہم کرنے والے ہیں۔ اصل میں مذاق اور تمسخر اور لعن طعن کے مستحق یہ لوگ ہیں، نہ یہ کہ تم اسلام کو یا اسلام کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتے ہو، اصل یہ والے ہیں۔ تو پہلی جو آیت ہے، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل کتاب کو یعنی یوں سمجھیں کہ ان سے ایک وجہ پوچھی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ بھئی اہل کتاب تم بتاؤ، تم ہمارے ساتھ جو یہ ضد کرتے ہو، جتنی تم ہمارے ساتھ یہ جو حرکتیں کرتے ہو، ضد اور بخل کرتے ہو، اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، جو بھی تم پر نازل ہوئی، لیکن تم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہو، تم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، ہمارا تمہارا اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ ضد بنا کے بٹھائی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اختلاف ایک اعتبار سے تو بہت بڑا ہے، لیکن مسلمانوں نے نہ کبھی کسی نبی کا مذاق اڑایا، نہ کبھی ان کے کسی شاعر کا مذاق اڑایا، نہ کبھی ان کی کسی کتاب کا مذاق اڑایا۔ اسی وجہ سے فرمایا نا کہ بھئی ہم اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو تم پر یا اس سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ بھئی دیکھو، بدترین لوگ بتاتا ہوں کہ بدترین لوگ کون ہیں اللہ کے ہاں، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بدترین مخلوق ہیں، وہ لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں اللہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، جس پر یعنی لعنت کا مقصد یہ ہوتا ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔
اور ظاہر ہے اتنی بڑی پھٹکار اور اتنی بڑی لعنت انہی لوگوں پر اتری تھی، یہود پر اتری تھی، عیسائیوں پر اتری تھی، جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، جب انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی سب سے پہلے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، لعنت برسی۔ پھر دوسری چیز، یہ تو یہاں تک نہیں رکا، ایک ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، ظاہر ہے وہ آدمی پھر اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وغضب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب بھی کیا ہے، ان پر ایک غضب کی کیا صورتیں وہ آگے اللہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی صرف میں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو نعمت سے دور کر دوں، جاؤ جیسے ہوتا ہے نا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، یہ تو ہو گیا کہ اللہ کی لعنت برس گئی ان پہ۔ اگلا مرحلہ یہ صرف دور نہیں کیا، اللہ نے ان پر اپنا غضب بھی نازل فرمایا ہے، اور پھر آگے ساتھ فرمایا کہ ہم نے ان کو اس غضب میں ہی ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، یہ معاملہ ہوا تھا ان کے ساتھ، اور شیطان کا بندہ بنا دیا تھا، شیطان کی غلامی کرنے لگے تھے۔ اب اس کی تفصیل سمجھ لیجئے، مختصراً تفصیل سے پیچھے آ چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یعنی ان کے عہد کا واقعہ ہے، ان کے زمانے میں جو یہودی رہتے تھے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑنا یا مچھلی کا جو شکار کرنا ہے وہ حرام قرار دیا گیا تھا، مشہور ہے، اور باقی انہیں کہا تھا پورا دن آپ کھاؤ، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہفتے کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اب ظاہر ہے انہوں نے ہیلا بہانہ تلاش کرنا تھا، اور انہوں نے ہیلا بہانہ تلاش کیا کہ بھئی ہم ٹھیک ہے شکار نہیں کریں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے وہ نالیاں سی بنا دی تھیں کہ بھئی چونکہ ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ظاہر ہے اللہ اسی طریقے سے بندے کو آزماتے ہیں، اللہ نے ان کو آزمایا اور وہ اپنے امتحان اور آزمائش میں پورے نہ اترے، اور انہوں نے ایک نیا ہیلا بہانہ تلاش کر لیا، پھر ساری مچھلیاں اس کے اندر آنا، پھر اتوار کے دن شکار کرنا، یعنی آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے نعوذ باللہ اللہ کو وہ بیوقوف بنا رہے تھے، جو کہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی کے ذریعے سے سمجھایا، بھئی یہ کام نہ کرو، بہرحال کرتے گئے، اور ساتھ میں آگے سے کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری بھی، چوری بھی کی اور ساتھ سینہ زوری کہ ہم نے تو اتوار کو شکار کیا، ہفتے کو تو شکار ہی نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک عذاب جو آیا تھا، عذاب کی شکل یہ ہوئی تھی کہ وہ رات کو سوئے تھے، بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ بھئی وہ رات کو سوئے تو صبح بعین ہی کچھ لوگ بندر بن گئے اور کچھ لوگ خنزیر بن گئے، جو جوانی میں تھے، جن کی عمر یعنی جوان تھے، ان کو اللہ نے بندر بنایا، اور جو بوڑھے تھے ان کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ یہ تو، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کو ایسا سجا دیا تھا، یہ ان پر عذاب کی شکل تھی کہ تھے وہ انسانوں کی طرح، لیکن منہ سوج کے دیکھنے والے کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بندر ہے اور یہ کیا ہے، یہ خنزیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر ایک عذاب کی بہت بڑی شکل ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک دسترخوان اترا تھا جن کی انہوں نے خود خواہش کی، اور وہ دسترخوان اترنے کے بعد انہوں نے اس کی ناقدری کی، کفران نعمت جسے کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اس کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو ایک چیز کا خود مطالبہ کیا، مطالبہ کرنے کے بعد اس کی ناقدری کر لینا، کفران کر دینا، ایسے ہی ہے جیسے ظاہر ہے یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی تھی۔ اسی وجہ سے یہ آپ پوری، اب جب آپ مطالعہ کرے آدمی اور پورا دیکھے تو یہ اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون رہا ہے۔ اللہ پہلے مہلت دیتے ہیں، قوموں کو اللہ مہلت دیتے ہیں، پھر قومیں ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کے نا اللہ کے نبی سے نشانیاں مانگتی ہیں، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ بھائی، ہمیں دکھاؤ، یہ جیسے وہ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا جی آپ اگر سچے ہیں اللہ ہے ہمیں دکھائیں اونٹنی، یہ پہاڑ سے اونٹنی باہر آئے، گابن اونٹنی ہو، حاملہ اونٹنی ہو، باہر آ کے بچہ جن دے، ہم تب مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مہلت دیتے دیتے، ظاہر اللہ کی ذات قدیر ذات ہے، اللہ نے ایسا کیا بھی ہے، بہت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات قرآن میں مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ بھئی وہ اونٹنی آ گئی، آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہوگی، اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھئی اب یہ اس کے ساتھ چھیڑیں گے تو اب اللہ کا ان پر عذاب آئے گا۔ ایسے ہی آپ جتنے واقعات اٹھا کے دیکھیں گے، جب قوموں نے مطالبہ کیا، اس مطالبے کو نہیں مانا گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر، یعنی قوم نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ تھا کہ بھئی یہ مہلت یہ ٹل جائے، لیکن ظاہر ہے جب ضد پہ آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں دیکھنا ہے، اللہ نے جب دکھایا نا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا۔ ایسے ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین کہتے تھے آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں، آپ ہمیں وہ کر کے دائیں، آپ یہ ہو، فرشتہ کیوں نہیں اتر رہا، اس قسم کی بہت سی باتیں۔
اللہ تعالیٰ اس ایسی قوم کو مہلت دیتے رہے، جس نے ماننا ہے مانے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب یہ جو مانگ رہے ہیں ہم ان کو دے سکتے ہیں، جو یہ کہیں گے ہم کر دیں گے، لیکن جب کر لیں گے نا اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ اترے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں یہ نہیں چاہتا کہ اے اللہ آپ کا عذاب اترے۔ تو بہرحال یہ تو تھا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں پر دسترخوان اترا، انہوں نے کفران نعمت کیا، ان کو نعوذ باللہ اس کو ٹھوکر ماری، اب اللہ کی طرف سے مفسرین فرماتے ہیں ان پر بھی اللہ کا عذاب اترا۔ وہ کس شکل میں اترا کہ وہ بھی رات کو سوئے، صبح اٹھے تو وہ بھی بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ تو یہ بھی تیسری چیز اور اہم چیز جو اللہ فرماتے ہیں، شیطان کی پرستش کرنے لگ گئے۔ مشہور واقعہ ہے، یہودیوں نے جو سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا تھا، اس بچڑے کی باقاعدہ طور پہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، پیچھے سے ان لوگوں نے اس بچڑے کی کیا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی۔ تو ظاہر شیطان کی عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بدترین لوگ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں، ایک وہ کہ جن پر اللہ کی لعنت اتری، دوسرے ساتھ ساتھ ان پر اللہ کا عذاب اترا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور چوتھی بات یہ کہ وہ لوگ شیطان کے کیا بنے، غلام بنے، اور شیطان کی پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ ان کا حال کیا ہوا؟ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ایسے اشخاص کا ٹھکانے کے اعتبار سے، ایسے لوگ مکان کے اعتبار سے بہت ہی برے ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ تو یہ ان دو آیتوں کا خلاصہ ہے۔ چونکہ اگلے درس میں تفصیل آئے گی، ایک الگ موضوع آئے گا، ایک الگ مضمون آئے گا۔ یہ آج کا درس اس حد تک ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس سے دونوں مراد ہیں، پہلے بھی عرض کیا جا چکا۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی ہے، عیسائی بھی اور یہودی دونوں مراد ہیں۔ هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم ہم میں کون سی بات معیوب پاتے ہو، کس وجہ سے تم ہم سے ضد کرتے ہو؟ کیا تم اس وجہ سے ضد کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں؟ وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی، ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، گویا تورات انجیل بھی اور قرآن بھی۔ وان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فسق آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے، اعلانیہ گناہ کو کہا جاتا ہے، وہ گناہ کہ، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ وہ یعنی نافرمان بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، فاسق بھی کہا جاتا ہے، اور دیگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو بھی کبیرہ گناہ کا اعلانیہ مرتکب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق کہلاتا ہے۔ کفر میں تو داخل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ فسق میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ بغیر توبہ کے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے توبہ ضروری ہے۔ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اور دن بھر جو آپ نئے اعمال کرتے ہیں، وضو کر لیا، مسجد کی طرف چل کے آگے، اور دیگر کوئی نہ کوئی نیک کام کر لیا، تو اس سے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ دھوتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتے، تو اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے اسی کو فسق کہا جاتا ہے، فاسق۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذلک، بدترین، اس سے بھی بدترین آدمی، مثوبۃ عند اللہ، ٹھکانے جزا کے اعتبار سے اللہ کے ہاں کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، من لعنہ اللہ، وہ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، جن پر اللہ کی، یعنی یہ تو نافرمان، پیچھے ذکر ہو گیا نا، نافرمان، تم میں سے اکثر نافرمان ہو، ٹھکانے کے اعتبار سے اس سے بھی بدتر لوگ پچھلی قوموں میں گزرے ہیں۔ یہ تو چونکہ موقع کے جو یہودی اور عیسائی تھے نا وہ تھے، اس سے پہلے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ کی لعنت اتری، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب اترا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب اترا ہے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر، یہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، قردۃ والخنازیر، یعنی ایک آدھ کو نہیں، سب کے سب کو راتوں رات، اور اسی طریقے سے ایک آدھ کو نہیں بلکہ سب کے سب کو اللہ نے یعنی اس قسم کے خنزیر اور سور کی شکل میں بنا دیا۔ اور پھر 3 روز کے بعد دیکھیں، یہ 3 دن تک اسی حالت میں جیتے رہے، اسی طرح وہ رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا کر دیا؟ موت دے دی، سب کو، اس پورے کی پوری بستی، اس پورے علاقے کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، بالکل کسی کا نشان باقی نہیں رہا۔
تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ وعبد الطاغوت، اور شیطان کی غلامی، وہ شیطان کی غلامی میں نے عرض کر دیا، بچھڑے کی عبادت کرنا، اس سے بڑی یعنی کیا بدبختی ہوگی کہ بھئی وہ اللہ کو چھوڑ، حالانکہ جانتے بوجھتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں وہ جانتے تھے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے سامری نے ان کو بہلایا پھسلایا بتلایا کہ بھئی یہ دیکھو، یہ جب موسیٰ اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے تو ہمارے پاس بھی تو کوئی ہونا چاہیے جن کو ہم دیکھیں، جس کی ہم عبادت کریں، تو اس نے یہ بچڑا بنایا اور کہا اس کی عبادت شروع کر دو۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ بدترین ہیں مکان کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، واضل عن سواء السبیل، اور بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اضل یعنی ایک اوپر کا درجہ ہے، ایک گمراہ، بہت ہی زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل یعنی یہ سیدھے راستے کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ اسلام بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت اس زمانے میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے نہ درخواست دی اللہ کو، نہ ہم نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ ہمیں فلاں کے گھر، دیکھیں اس دور میں تو اللہ معاف کر فرمائے، اتنے فتنہ فساد کا دور ہے، اللہ کا کتنا کرنا ہوا کہ ہمیں اللہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور پھر اسلام پر قائم رکھا۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اذان سن رہے ہیں، ایسے خصوصاً ایسے علاقے میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہم اذان سن سکتے ہیں، نماز کو آ سکتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، نہیں تو آپ دیکھ لیجئے، اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے، یہودی کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، کسی نے کوئی درخواست نہیں دی، نہ آپ نے دی نہ میں نے دی، عیسائی کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، اللہ معاف فرمائے قادیانیوں کے گھر پیدا ہو سکتے تھے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہم لوگوں کو کہ نہیں بھائی ان لوگوں کو ہم نے اس امت میں اور پھر مسلمانوں میں پیدا کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا، دیکھیں کتنے لوگ ایسے تھے کہ باپ دادا اسلام لائے تھے، آگے نسل غیر مسلم ہو گئی، کچھ عیسائی ہو گئے، کچھ یہودی ہو گئے، کوئی قادیانی ہو گئے، کوئی کیا ہو گئے، کوئی کیا ہو گئے، یہ بھی تو ہوا ہے نا۔ تو ایسے نہیں کہ ہمارے باپ دادا چلو مسلمان تھے الحمدللہ، ہم بھی مسلمان باقی رہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اسلام پر باقی ہیں، نہیں تو اللہ حفاظت فرمائے، چند لمحوں کی بات ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ضرور مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر ہمارا جینا ہو، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں مرنا نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی، اپنے غصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوئے، جس پر اللہ کا ظاہر ہے جو رحمت سے دور ہوا نا، اس پر غضب ضرور اترے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا۔ اور آخری اور اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی، سیدھا راستہ، صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے، ہدایت کا راستہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہمارا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ہم سب کا اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔